السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معلم الدین صفحہ 52 پر پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا، وہاں تک چھوڑا تھا، انشاءاللہ اب اسی کے آگے سے ہم پڑھیں گے۔ تو سوال ہے، پانی کب متغیر کہلاتا ہے؟ متغیر جس میں کوئی چیز مل گئی تو اس کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل گیا، یا پانی کی بو بدل گئی، اسمیل، یا پانی کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ بدل گیا، تو کہیں گے کہ ہم پانی میں تغیر ہوا ہے۔ سوال ہے پانی کب متغیر کہلاتا ہے؟ تو آگے جو کچھ جنہوں نے جواب دیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم نے پڑھا کہ وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس کی وجہ سے پانی بدل گیا ہو، تو اب صرف پانی اس کو نہیں کہا جا سکتا، اس قدر زیادہ بدلا ہے تو پھر اس سے وضو غسل وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے، کوئی بھی پاک چیز جو پانی میں ملتی ہے اور پانی کے اندر اپنا رنگ یا اپنی بو یا اپنا ذائقہ چھوڑتی ہے، اس کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ نمبر ایک وہ چیز کہ جو پانی میں بالکل خلط ملط ہو جائے، پانی میں گھل مل جائے، پانی اور وہ ایک جان ہو جائے، جیسے شکر ہے، نمک ہے وغیرہ۔ کوئی رنگ ہے، جیسے چائے کی پتی ڈالے تو چائے کے اجزاء پانی میں مل جاتے ہیں، چھاننے کے بعد بھی چائے کا ٹیسٹ اور چائے کی بو اور چائے کا رنگ اس میں آتا ہے۔ تو اس طرح کی وہ چیزیں جو پانی میں بالکل حل ہو جاتی ہیں، گھل جاتی ہیں، تو ان کو مخالط کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم وہ چیز ہے جو پانی میں بالکل گھلتی نہیں ہے، شکر یا نمک کی طرح بالکل گھلتی نہیں ہے، بلکہ پانی کو اس سے الگ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ دیکھنے والا جو ہے وہ پانی اور اس کو الگ الگ دیکھ پاتا ہے۔ مثال کے طور پہ لکڑی کا برادہ، لکڑی کا پاؤڈر اگر آپ پانی میں ڈالیں تو بالکل پانی میں وہ شکر یا نمک کی طرح گھلتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیل بھی آپ پانی میں ڈالیں گے تو کتنا بھی گھلائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تیل اوپر آ رہا ہے۔ تو تیل اور لکڑی جیسی چیز اگرچہ خوشبودار ہو، اگرچہ اس کا اثر پانی میں آئے، اس سے پانی خراب نہیں ہوگا۔ پانی میں مخالط خلط ملط ہونے والی چیز ملے اور پانی کا نام بدل جائے، یا اسے اب صرف پانی نہ کہا جا سکے، جیسے زعفران مل گیا تو کہیں گے زعفران کا پانی، صرف پانی نہیں کہیں گے۔ تو اس طریقے سے کچھ ہو گیا ہے، جیسے شکر مل گئی تو شکر والا پانی یا میٹھا پانی کہیں گے، صرف مطلق پانی نہیں کہیں گے۔ اس قدر تبدیلی آ گئی تو پھر وہ استعمال کے لائق نہیں ہے، پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ تو متغیر پانی وہ پانی ہے جس میں کوئی مخالط ملے، مجاور سے نہیں، مخالط سے۔ وہ چیز مجاور کہلاتی ہے جو پانی میں بالکل حل نہیں ہوتی، جیسے کہ تیل یا لکڑی۔ تو ان کی وجہ سے پانی میں اگر کوئی تغیر آتا ہے، پانی کا رنگ یا اس کی بو یا اس کا ذائقہ بدلتا ہے، تو وہ پانی کو خراب نہیں کرے گا، پانی اب بھی پاک کرنے والا رہے گا۔ پانی میں کوئی مخالط ملے، یعنی پانی میں خلط ملط ہونے والی چیز ملے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ تھوڑا بہت تغیر آیا ہے یا زیادہ آیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بالٹی میں آپ 4 چمچ شکر ڈال دیں تو وہ 4 چمچ شکر ایک بالٹی کا کیا بگاڑیں گی؟ اگر کچھ باریک ہلکا سا میٹھا ذائقہ آ بھی جائے تو وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ پانی کا نام بدل جائے یا اس پانی کو صرف پانی نہ کہا جا سکے۔ تو اتنا کم اگر تغیر ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، زیادہ تغیر ہو، زیادہ تبدیلی آئے تو اعتبار ہے۔ تو کوئی بھی پاک مخالط چیز جو پانی میں ملے، دیکھا جائے گا تغیر تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، تھوڑا ہے تو کوئی حرج نہیں، زیادہ تغیر ہے تو پھر اس میں بھی مخالط کی بھی علماء نے 2 قسمیں کی ہیں۔ ایک وہ مخالط کہ جس سے پانی کو بچانا آسان ہو، دوسرا وہ مخالط جس سے پانی کو بچانا دشوار ہو۔ مثال کے طور پہ نمک ہے اور مٹی ہے، مٹی پانی کے گزرنے اور ٹھہرنے کی جگہ میں ہوتی ہے، تو مٹی کی وجہ سے اگر پانی میں تغیر ہو تو اس سے پانی خراب نہیں ہوتا، پانی وضو اور غسل کے لائق رہتا ہے، کیونکہ مٹی سے پانی کو بچانا یہ مشکل ہے۔ اسی طرح کائی سے بھی پانی کو بچانا مشکل ہے، دشوار ہے، کیونکہ پانی ایک جگہ جمع رہتا ہے زیادہ تو تھوڑی بہت کائی، تھوڑا بہت ہراپن آ ہی جاتا ہے۔ تو وہ مخالط جس سے پانی کو بچانا دشوار ہو، اگر اس کی وجہ سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدلے تو اگرچہ زیادہ بھی بدلے تو اس سے پانی خراب نہیں ہوتا، پانی وضو اور غسل کے لائق رہتا ہے۔ لیکن وہ مخالط جس سے پانی کو بچانا آسان ہے، جیسے کہ آٹا ہے، زعفران ہے، اور اسی طریقے سے مسالے جات ہے، چائے ہے، شکر ہے، ان سے پانی کو بچانا آسان ہے۔
تو ایسی صورت میں اگر ان چیزوں کی وجہ سے پانی میں تغیر ہو تو دیکھا جائے گا تھوڑا تغیر ہے یا زیادہ ہے. اگر زیادہ تغیر ہے تو اب وہ پانی استعمال کے لائق نہیں ہے. تھوڑا بہت تغیر ہے تو وہ معاف ہے. تو پانی میں جو پاک چیز ملے تو ضروری ہے، یعنی پانی وضو یا غسل کے استعمال کے لائق نہ رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز مجاور نہ ہو، تیل یا لکڑی جیسی چیز نہ ہو بلکہ مخالط ہو. ایک دوسری ہے کہ اس سے پانی کو بچانا دشوار نہ ہو، جیسے کہ کائی یا مٹی وغیرہ نہ ہو. دو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ تغیر جو کرے پانی میں وہ زیادہ ہو تھوڑا نہ ہو. اگر تھوڑا بہت تغیر ہے تو وہ معاف، بلکہ زیادہ تغیر ہو گیا تو اب استعمال کے لائق نہیں ہے. تو میں نے جو تفصیل ابھی بتائی ان ساری تفاصیل کو انہوں نے کم الفاظ میں سمیٹا ہے اپنے جواب میں، اسی لیے مجھے پہلے سمجھانا پڑا. اگر سمجھ میں نہیں آئے تو میری بات کو 2-3 بار اور آپ سماعت کر لیں تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. سوال ہے پانی کب متغیر کہلاتا ہے؟ جواب، پانی اگر مٹی اور سمندری نمک کے سوا کسی ایسی پاک گھلنے والی چیز کے سبب، یہاں مٹی اور سمندری نمک کو الگ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مٹی اور سمندری نمک جو ہے اس سے پانی کو بچانا دشوار ہے، اور سمندری نمک کو پانی ہی کا جز مانا گیا ہے. تو اس لیے مٹی کی وجہ سے یا سمندری نمک کی وجہ سے تغیر ہو جائے تو اس سے پانی خراب نہیں ہوتا، پانی قابل استعمال رہتا ہے، اس لیے اس کو الگ کیے. کہتے ہیں پانی اگر مٹی اور سمندری نمک کے سوا کسی ایسی پاک گھلنے والی چیز، گھلنے والی یعنی وہی مخالط کہ پانی اور وہ ایک ذات ہو جائے، ایسی پاک گھلنے والی چیز کے سبب جس سے پانی کو بچانا ممکن ہو، آسان ہو، زیادہ تغیر ہو جائے، کم تغیر نہ ہو، زیادہ تغیر ہو جائے تو مائع متغیر کہلاتا ہے. اب وہ مطلق پانی نہ رہا، لہٰذا وہ پاک ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے. فرماتے ہیں کم تغیر ہو جائے یعنی اتنا کم تغیر ہے کہ اسے ہم صرف پانی کہہ سکیں، شکر کا پانی یا آٹے کا پانی یا مسالے کا پانی یا چائے یا شربت، ایسا کچھ نام بدل کے نہ کہیں یا قید لگا کر پانی نہ کہیں بلکہ صرف پانی کہہ سکے، اتنا کم تغیر ہو. کہتے ہیں کم تغیر ہو جائے یا نہ گھلنے والی چیز سے تغیر ہو، یعنی جو پانی میں خلط ملط ہو کے پانی اور وہ ایک ذات ہو جائے، ایسی چیز نہ ہو جیسے لکڑی کا برادہ ہے، پلاسٹک کا برادہ ہے، اسی طریقے سے تیل ہے یا گھی ہے جو پانی میں بالکل گھلتی نہیں ہے. تو کہتے ہیں یا نہ گھلنے والی چیز سے تغیر ہو جائے یا ایسی چیز سے تغیر ہو جس سے پانی کو بچانا ممکن نہ ہو، جیسے کہ کائی اور مٹی وغیرہ تغیر ہو جائے، یا مٹی کے سبب تغیر ہو جائے یا سمندری نمک کے سبب تغیر ہو جائے تو وہ پانی مائع متغیر یعنی تغیر شدہ پانی نہیں کہلاتا. سوال ہے، اب یہ متغیر پانی کا بیان ہو گیا، اب ناپاک پانی کا ذکر کر رہے ہیں. تو دیکھیے پانی یا تو کم ہوگا یا زیادہ ہوگا. اگر کم پانی ہے تو ایک قطرہ بھی نجاست مل جائے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا، بھلے ہی اس نجاست کا رنگ یا نجاست کی بو یا نجاست کا ذائقہ اس پانی میں نہ آئے. مثال کے طور پہ ایک بالٹی میں ایک قطرہ پیشاب گر گیا تو پوری بالٹی کا پانی نجس ہو گیا، بھلے ہی اس میں پیشاب کی بو نہیں آ رہی ہے، اس کا رنگ نہیں دکھ رہا ہے. تو پانی اگر کم ہو تو نجاست کے ملتے ہی نجس ہوگا. اب اس نجس ہونے کے لیے اب یہ شرط نہیں ہے کم پانی میں کہ نجاست کا رنگ یا بو یا ذائقہ پانی میں ظاہر ہو، یہ کوئی شرط نہیں ہے. نجاست ملی، پانی نجس ہو گیا. لیکن اگر پانی زیادہ ہے، کثیر ہے، تو صرف نجاست کے اس میں گرنے کی وجہ سے وہ نجس نہیں ہوگا، بلکہ نجس ہونے کے لیے شرط ہے کہ نجاست کا رنگ ظاہر ہو پانی میں، یا نجاست کی بو ظاہر ہو، یا نجاست کا ذائقہ ظاہر ہو. مثال کے طور پہ حوض میں جس میں مائع کثیر ہے، زیادہ پانی ہے، اس میں کسی نے پیشاب کر دیا، لیکن حوض کے پانی میں نہ پیشاب کا رنگ آیا، نہ بو آئی، نہ اس کا ٹیسٹ آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، نجس نہیں ہوا. لیکن اگر کسی نے اتنی نجاست ڈال دی کہ اب پانی کی بو بدل گئی، یا پانی کا ٹیسٹ جو ہے وہ نجاست کا ٹیسٹ ہو گیا، یا پانی کا رنگ. سوال ہے پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ جواب، 2 قلہ سے کم پانی نجاست کے گرتے ہی ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے اس کا رنگ، بو یا مزہ بدلے یا نہ بدلے. اور 2 قلہ یا اس سے زیادہ پانی صرف نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ ایسے پانی کے ناپاک ہونے کے لیے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدلنا ضروری ہے. سوال، 2 قلے کی مقدار کتنی ہے؟ جواب، 2 قلے کی مقدار تقریباً 192 کلو گرام ہے. 192 کلو گرام یا اس سے زیادہ پانی کو مائع کثیر یعنی زیادہ پانی کہتے ہیں، اور 192 کلو گرام سے کم پانی کو مائع قلیل یعنی کم پانی کہتے ہیں. خلاصۃ الفقہ الاسلامی میں وزن میں بھی تقریباً 191 کلو گرام کہا ہے، اور لیٹر میں بھی تقریباً 191 کلو گرام کہا ہے. یعنی جب پانی کی ڈینسٹی معتدل ہو تو ایسی صورت میں 191 لیٹر پانی 191 کلو گرام ہوتا ہے. یہاں انہوں نے
1 کلو گرام کا اضافہ کیا، احتیاطاً 192 کلو گرام کہا۔ پھر اس کے بعد سوال ہے وضو کی تیسری شرط تفصیل سے بتائیے۔ جواب، وضو میں جن اعضاء کو دھونا فرض ہے ان پر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جس کی وجہ سے پانی جلد تک نہ پہنچ سکے، جیسے موم، چربی، رنگ وغیرہ۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز جلد پر ہو اور بغیر اس کے چھڑائے وضو کیا جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر انگلی میں ایسی تنگ انگوٹھی ہو جس کی وجہ سے پانی جلد تک نہ پہنچ سکے تو اس انگوٹھی کو حرکت دے کر جلد تک پانی پہنچانا واجب ہے۔ یہی حال تنگ چوڑیوں اور گھڑی وغیرہ کا بھی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو چمڑی تک پانی کو پہنچنے سے روک رہی ہے تو اس کو ڈھیلا کیا جائے، یہ ضروری ہے تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے۔ پھر سوال ہے کہ اکثر لکھتے وقت ہاتھوں پر سیاہی لگ جاتی ہے، کیا اس کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیے، سیاہی یا کوئی بھی چیز رنگ والی جو لگے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ یا تو عین وہ چیز ہوگی، اس کی کوٹنگ چمڑی پر ہوگی، اس کی پرت ہوگی، یا تو پرت نہیں ہوگی، بس اس کا رنگ ہوگا چمڑی پر۔ اگر اس کی پرت ہے چمڑی پر تو وہ بلا شبہ پانی کو چمڑی تک پہنچنے سے روکے گی، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی پرت چھڑائی نہ جائے۔ لیکن اگر اس کی پرت نہیں ہے، بس اس کا رنگ ہے جس کو کھروچنے پر جو ہے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وضو غسل ہو جائے گا۔ جس طریقے سے مہندی ہم لگاتے ہیں، ہماری عورتیں لگاتی ہیں، تو جب تک عین مہندی کا لیپ لگا ہوا ہے تو اگر وہ لیپ پانی پہنچنے سے روک رہا ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ لیکن مہندی کو دھویا گیا، اس کا لیپ جو ہے وہ نکل گیا، لیکن اس کا رنگ چمڑی پر رہ گیا، اب یہ رنگ ہے، کوئی پرت وہاں مہندی کی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر سے پانی گزاریں گے تو وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ یہی حال سیاہی کا ہے کہ سیاہی کی پرت آپ نے گھس کے دھو لی، جتنی نکل سکتی تھی نکال لی، اب جو بچا ہے وہ رنگ ہے، اس کو مزید کھرچنے سے وہ نکل نہیں رہا ہے، تو اس پر وضو یا غسل کیا جائے تو ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جواب میں کہ سیاہی اگر ایسی ہو جس میں پرت ہو تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، لہٰذا اسے چھڑائے بغیر وضو نہیں ہوگا، جیسے بال پین کی سیاہی، اسی طرح انک پین کی سیاہی۔ اور اگر پانی پہنچتا ہو یعنی پرت نہ ہو، اس کا رنگ باقی ہو تو وضو ہو جائے گا۔ پھر سوال ہے کیا مہندی لگانے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ فرماتے ہیں جی نہیں، ضروری نہیں ہے، بلکہ مہندی لگانے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے تو مہندی لگانا حرام ہے، عورتوں کے لیے مہندی لگانا جائز ہے، تو مہندی لگانے سے پہلے سنت ہے کہ وضو بنا لے عورتیں۔ پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 54 پر ہے وضو میں کتنے ارکان ہیں اور وہ کیا کیا ہیں؟ شرطیں ہو گئیں، اب ارکان۔ جواب، وضو میں 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 ہے چہرہ دھوتے وقت وضو کرنے کی نیت کرنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں ہی سے ہے، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت ضروری ہے۔ اور چہرہ دھوتے وقت نیت کرنا انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ چہرہ دھونے سے پہلے جو بھی کیا جاتا ہے سب سنت ہے، جیسے بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ سب سنت ہے۔ چہرہ دھونے سے فرض شروع ہوتا ہے، اصل جو وضو ہے وہ چہرہ دھونے سے شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے وضو کی سنتیں ہیں، تو چہرہ دھوتے وقت نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ نیت کا مطلب ہے کہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنا جو اس کام سے ملا ہو، تو چہرہ دھونے سے وضو اصل شروع ہوتی ہے، تو اس وقت نیت کرنا فرض ہے۔ یعنی جس وقت چہرے پر پہلی مرتبہ پانی پڑے اس وقت دل میں یہ نیت ہو کہ میں فرض وضو کر رہا ہوں نماز کو مباح کرنے کے لیے یا رفع حدث کے لیے وغیرہ، جیسا کہ نیت کے الفاظ آگے آئیں گے۔ تو پہلا رکن ہے چہرہ دھوتے وقت وضو کی نیت کرنا، نمبر 2 ہے چہرہ دھونا، نمبر 3 ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھونا، کوہنیوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو دھونا، نمبر 4 ہے سر کے بعض حصے کا مسح کرنا، اگرچہ وہ بعض حصہ ایک بال کا بعض حصہ ہو، ایک بال کا بعض حصہ بھی اگر آپ نے گیلا ہاتھ پھیر دیا تو مسح ہو جائے گا، لیکن سنت ہے پورے سر کا مسح کرنا، تو پورے سر کا مسح ہی کیا جائے، کوشش کی جائے۔ نمبر 5 ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھونا، نمبر 6 ہے وضو کے اعضاء کو ترتیب کے ساتھ دھونا، یعنی پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھ، اس کے بعد سر کا مسح کرنا اور آخر میں پیروں کو دھونا۔ کسی نے پہلے ہاتھ دھویا، پھر چہرہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کسی نے پہلے پاؤں دھو لیے پھر بعد میں دوسرے اعضاء دھوئے تو بھی وضو نہیں ہوگا، بلکہ ترتیب سے وضو کرے گا تو ہی وضو ہوگا، کیونکہ ترتیب بھی فرض ہے۔ تو 6 فرض ہو گئے، نمبر 1 نیت کرنا چہرہ دھوتے وقت، نمبر 2 چہرہ دھونا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، نمبر 4 سر کا مسح کرنا اگرچہ وہ ایک بال کا بعض حصہ ہو، یہ فرض ہے، اور نمبر 5
دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، اور نمبر 6 ہے ترتیب جس طرح بتایا گیا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔